السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق پڑھیں گے حرکات اور تنوین دونوں کی مشق کا۔ جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے قاعدے کی 3 قسمیں کی ہیں، 3 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں حروف کی شناخت و پہچان کرائی گئی ہے، اس میں حروف مفردہ اور حروف مرکبات کو بیان کیا گیا ہے کہ حروف مفردہ جب مفرد حرف ہوگا تو کیسے آئے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، اور جب مرکب ہوگا تو حرف کی شکل کیا ہوگی، اس میں کیا چینجنگ ہوگی، کیا تبدیلی آئے گی، وہ بیان کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی یہ تختی نمبر 1 اور 2 یعنی مفرد اور مرکبات میں سکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد میں ہم نے دوسرا حصہ مبادیات پر رکھا ہے کہ مبادیات 5 طرح کی ہیں، 5 چیزیں مبادیات میں شامل ہیں۔ نمبر 1 حرکات، زبر اور زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، 1 زبر 1 زیر اور پیش کو۔ اور نمبر 2 تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ہماری یہ پہلی اور دوسری حرکات اور تنوین یہ سبق ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اب اسی کا اجرا اور اسی کی مشق کرائی جا رہی ہے جسے ہم پریکٹیکل کہتے ہیں۔ آگے حروف صلہ اور تنوین، جزم، یہ 3 چیزیں آگے آئیں گی۔ 5 چیزوں پر مدار ہوتا ہے پورے قاعدے کے پڑھنے کا، اور ان 5 چیزوں سے ہی تمام چیزیں نکلتی ہیں، چاہے وہ ادغام ہو، اخفا ہو، قلب ہو، اظہار ہو، یا پر اور باریک ہونے کا بیان ہو، مدہ کے زیادتی اور کمی کا بیان ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ان 5 چیزوں سے ملحق ہوتی ہیں۔ بہرحال اب ہم اس سبق میں حرکات اور تنوین دونوں کی مشق یعنی پریکٹیکل آپ کو کرا رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا والا حرف پہلی لائن میں ابداً لکھا ہوا ہے، اور اس میں 3 حرف ہیں۔ پہلا حرف حمزہ ہے، الف کی شکل میں حمزہ ہے، اور دوسرا حرف وہ با ہے، تیسرا حرف دال ہے۔ الف چونکہ شروع میں آیا ہے تو یہ بالکل جدا گانا ہے، اور الف کی مفرد اور مرکب شکل ایک جیسی ہے۔ اسی طرح سے با کا ایک شوشہ، دیکھیے جہاں تک یہ بلیک ہے وہاں تک با ہے، اس سے آگے جب روشنائی چینج ہو گئی ہے، لال سی روشنائی ہو گئی ہے، وہ دال ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں حرف کو پہچان کرنا کہ اس لفظ میں کتنے حرف ہیں، اور اس کے بعد پھر ان حروف کو جوڑنے کا کام ہم کریں گے۔ تو پہلا حرف الف، دوسرا حرف با، تیسرا حرف دال۔ الف کی شکل میں جو حمزہ ہے اس پر زبر کی حرکت ہے، با پر بھی زبر کی حرکت ہے، دال پر 2 زبر کی تنوین ہے۔ اب دیکھیے اس کی ہم ہجے کریں گے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن۔ نہ حمزہ کھنچے گا نہ با کھنچے گا، کیونکہ حرکت وہ کھنچتی نہیں ہے۔ زبر کی حرکت ہو، زیر کی حرکت ہو یا پیش کی حرکت ہو، تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کھنچتی ہے، لہذا نہ حمزہ کھنچے گا نہ با کھنچے گا۔ اور دال چونکہ اس پر 2 زبر کی تنوین ہے تو وہ دال نون ساکنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، دن، دال 2 زبر دن، دن کی آواز ہوگی۔ دوسرا لفظ اس میں 3 حرف ہیں، پہلا حمزہ، دوسرا ہا اور تیسرا دال۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، ہا پر زبر کی حرکت ہے، دال پر 2 پیش کی تنوین ہے۔ دیکھیے ابدن میں 2 زبر کی تنوین دال پر تھی، وہاں 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف آیا، لیکن اس کے علاوہ تنوین جو 2 اور ہیں
دو زیر کی ہو، دو پیش کی تنوین ہو، ان میں کہیں بھی آپ کو الف نظر نہیں آئے گا۔ الف کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، باقی دو پیش اور دو زیر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا نہیں آتا ہے۔ چلیے، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن، احدن، آحادن، یہ نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ احدن۔ آگے چلیے، تیسرے نمبر پر اخذا، اس میں تین حرف ہیں، پہلا حمزہ الف کی شکل میں، دوسرا خا، تیسرا ذال۔ حمزہ پر زبر کی حرکت، خا پر بھی زبر کی حرکت اور ذال پر بھی زبر کی حرکت، لہذا تینوں حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں کھنچے گا، بغیر کھنچے پڑھا جائے گا۔ اخذ، حمزہ زبر ا، خا زبر خ، اخ، ذال زبر ذ، اخذ، 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 آخذا، یہ نہیں ہوگا۔ چلیے، چوتھا لفظ اذینہ، چوتھا لفظ جو ہے اذینہ، تین حرف ہیں اس کے اندر، پہلا حرف الف کی شکل میں حمزہ، دوسرا حرف ذال، تیسرا حرف نون۔ دیکھیے، الف حمزہ پر یہ زبر کی حرکت ہے، ذال پر زیر کی حرکت ہے اور نون پر زبر کی حرکت ہے، تینوں حرف پر وہ حرکت ہے، لہذا حرکت میں حرف نہیں کھنچے گا، تو یہاں بھی نہیں کھنچے گا۔ حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر ن، اذینہ۔ آگے دیکھیے، امارہ، پانچواں حرف، امارہ میں تین حرف ہیں، پہلا حرف الف کی شکل میں حمزہ، دوسرا حرف میم، تیسرا حرف را، تینوں پر زبر کی حرکت ہے، لہذا زبر کی حرکت، زیر کی حرکت، پیش کی حرکت، تینوں حرکتیں کھینچیں گی نہیں، اور حرکت والا حرف بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا، تھوڑا بھی نہیں کھینچے گا۔ دیکھیے، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا، امارا، امارا۔ آگے چلیے، اس میں انا، یہاں یہ نون کے بعد جو الف ہے یہ سائلنٹ ہوتا ہے، ہمیشہ انا، لفظ انا کا الف ہمیشہ ہی سائلنٹ پڑھا جاتا ہے، اس میں کہیں حرف نہیں کھنچتا ہے۔ دیکھیے، اس میں تین حرف ہیں، پہلے حمزہ کی شکل میں الف ہے، الف کی شکل میں حمزہ ہے، سوری میں نے غلط کہہ دیا تھا، الف کی شکل میں حمزہ ہے پہلا حرف، دوسرا نون ہے، تیسرا الف ہے جو سائلنٹ رہے گا، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، یہ 6 لفظ ایک لائن میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ابدن، احدن، اخذ، اذن، امارا، انا، 6 حرف ہیں، ان میں حرکات اور تنوین دونوں کی مشق کرائی گئی ہے۔ باقی آگے چلیں گے، اگلا سبق آگے پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔